بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا لوکل کمانڈر فاروق اور سورو بھی مارا گیا۔ دہشت گرد عدیل اور وسیم بھی جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ علاقے میں بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سانحہ گل پلازہ میں جام بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ سکھر کے رہائشی محمد اطہر شیخ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا۔ عزیز و اقارب علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ محمد اطہر خریداری کے لیے گل پلازہ گئے تھے، شولوں کی لپیٹ میں آ کر جام بحق ہو گئے۔ سانحہ گل پلازہ نے شہر کے رہنے والوں کے دل دہلا دیے۔ جو کچھ وہاں ہوا اس پر سیاست نہیں کر رہے۔ گورنر کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 47 سال پہلے والی لیز نکالی لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آگ کیسے لگی۔ اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے مٹی ڈالو، دوسرے سانحے کا انتظار کرو۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان علی آغا کپتانی کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، عثمان طارق، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز شامل۔ شاداب خان، سائم ایوب، نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ، محمد رضوان ڈراپ، عثمان خان بطور وکٹ کیپر شامل۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک جاری رہے گا۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ آئی سی سی کے بنگلہ دیش کے سیکیورٹی سے متعلق موقف تسلیم کرنے سے انکار پر سابق کپتان شاہد آفریدی مایوس۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج کی آئی سی سی کی عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی، کئی فٹ برف پڑنے سے آمد و رفت شدید متاثر، نظام زندگی مفلوج۔ وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ ممنوع، دیر بالا کمراٹ، لواری ٹنل، باجوڑ میں برف باری سے راستے بند، چالات اور اپر کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری، شارع قلاقم مختلف مقامات سے بند۔ خیبر اور شانگلہ ٹاپ میں برف باری کے باعث سیاح پھنس گئے۔ بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، لائنوں میں پانی جم گیا۔ مختلف علاقوں میں شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا، سیاحوں کی زیارت جانے پر پابندی عائد۔ کراچی کوئٹہ کی یخ بستہ ہواؤں سے شدید متاثر، پارا سنگل ڈیجٹ میں برقرار۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ وادی تیرہ میں برف میں پھنسنے والی گاڑیوں کی محفوظ مقامات تک منتقلی۔ وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ گلگت بلتستان میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، پاک فوج نے 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ عباس پور میں فوج، سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کا مشترکہ ریسکیو آپریشن۔ محصور 77 شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروری اشیاء ضرورت بھی فراہم۔ وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروانے کی خبروں پر حکومت کا نوٹس۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ دعوے بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے عوام کی بہتری پر توجہ دے، علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے۔ علاقے کو خالی کرانے سے متعلق غلط خبر چلائی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا شہریوں کے لیے فورنزک لیب بنائے۔ حکومت نے وادی تیرہ سے متعلق پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر احتجاج کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल याओ शिविन की मुलाकात। काउंसल जनरल ने पाक चीन ताल्लुकात के फरोग में मोहसिन नकवी की गिना कदर किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, जल्द चीन का दौरा करूंगा। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने तारीफों के पुल बांध दिए। द डिप्लोमेट के मुताबिक अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाने वाला भारत अब 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से खुद को दोबारा अमेरिका का काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर दिया। आज़ादी इजहार हर फर्द का हक है, गैर कानूनी सरगर्मी काबिल कबूल नहीं। पीटीआई ने सारिफीन को खबरदार कर दिया। अलामिया में कहा, मज़ाहिब, रिसालत और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन काबिल गिरफ्त जुर्म है। कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और झूठा प्रोपेगेंडा, जाली खबरों की तशहीर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आती है। कस्टम्स एनफोर्समेंट क्वेटा की बड़ी कार्रवाई। 23 करोड़ 50 लाख की नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां, दीगर स्मगलशुदा सामान जब्त। छालिया, टायर्स, चाइना नमक, सोलर बैटरियां और चांदी शामिल। एफबीआर के मुताबिक कार्रवाइयों में बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के बरवक्त ताउन ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय फौज के हाथों मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी। हिंदवाड़ा कत्लेआम को 36 साल मुकम्मल। 25 जनवरी 1990 में काबिज फोर्सेस की जानिब से पुरअमन मुजाहिरे में शरीक कश्मीरियों को खून में नहलाया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कम से कम 21 बेगुनाह कश्मीरी शहीद और 75 से जायद जख्मी हुए। भारत की मुनाफिकाना नाम नेहाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बेनकाब। अमरीकी टैरिफ पाबंदी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट की तस्दीक। कहा, भारतीय रिफाइनरीज की रूसी तेल की दरामद में कमी अमरीकी पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। और रियाद के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कराटे, ताइक्वांडो समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।